یار یاروں سے ہو نہ جدا ناول زینب خان۔ زرنور بجو کتنے دن لگیں گے آپ کو ایک پراٹھا بنانے میں؟ حد ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجال ہے جو آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ آج کیا آپ مجھے بھوکا ہی اسکول روانہ کریں گی؟ اور بس یہ آپ کی لاسٹ ٹرائی ہے۔ آپ نے اگر اس دفعہ بھی پراٹھے کو بیل کر توے پر نہ ڈالا تو میں ایسے ہی اسکول چلا جاؤں گا اور مما سے بھی آپ کی شکایت کروں گا۔ بازل نے غصے سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا جو آدھے گھنٹے سے چولہے کے سامنے کھڑی پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صدمے سے تو اس کا برا حال تھا کہ اس کی اتنی قابل، ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والی بہن کھانا پکانا تو بہت دور کی بات ایک پراٹھا ٹھیک سے نہ بنا سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بازل، میں کوشش کر رہی ہوں نا۔ ایک تو تمہاری وجہ سے میں نے اپنی نیند خراب کی، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ زرنور کا پارا بھی ہائی ہونے لگا تھا۔ ایک تو پراٹھا ٹھیک سے نہ بننے کا غم، اوپر سے بازل کے طعنے۔ رہنے دو بچوں، آپ سے نہیں ہوگا، آپ مجھے بریڈ جیم ہی دے دو۔ بازل کی برداشت بھی اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے ناراضگی سے زرنور کو دیکھا۔ بس یہ لاسٹ ٹرائی ہے، اگر اب بھی ٹھیک سے نہ بنا تو بے شک تم بریڈ ہی کھا لینا۔ زرنور نے اسے بچکاتے ہوئے کہا جو دونوں بازو سینے پر باندھے منہ پھلائے ناراض سا کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی پراٹھا بیل کر احتیاط سے توے پر ڈالا اور تھوڑی ہی دیر میں جیسا تیسا بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھے کو دیکھ کر تو بازل کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھی۔ وہ کوئی 3-4 نوک والی ٹیڑھا میڑھا سا نقشہ تھا، کہیں سے پورا جلا ہوا اور کہیں سے بالکل ہی کچا۔ یہ پراٹھا ہے؟ بازل نے پلیٹ میں بڑی عجیب و غریب سی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ جو کھلے پانچوں والے ٹرائزر اور لمبی پھولوں والی قمیص پہنے ڈھیلا سا جوڑا بنا لے خانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پراٹھا نہ بنایا ہو، کوئی مسئلہ کشمیر حل کر لیا ہی ہو۔ اب وہ جھنجھلا گئی تھی، آدھا گھنٹہ ضائع کرنے کے بعد بھی ایک پراٹھا نہ بن سکا۔ بازل نے سر کو دائیں بائیں نفی میں سر ہلایا تھا اور اٹھ کر فریج سے بریڈ جیم کی بوتل نکال لایا۔ اب وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر بریڈ پر جیم لگا رہا تھا۔ بازل، تم پراٹھا نہیں کھاؤ گے؟ وہ صدمے سے چولہے میں بولی۔ اپنی پیاری نیند کی قربان دے کر کتنی محنت کی تھی ایک پراٹھا بنانے میں۔ پلیز بچوں، اس کو پراٹھا کہہ کر پراٹھے کی توہین نہ کریں۔ اس نے خفگی سے زرنور کو دیکھا۔ یقین کریں آپ کی یہ چیز صرف کولمبس کے ہی کام آ سکتی ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو یقیناً آپ کے قدموں میں گر پڑتا اور التجا کرتا کہ باجی اسے مجھے دے دو تاکہ میں کچھ اور ملک بھی دریافت کر لوں۔ بازل نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل پر رکھا اور دوسری کرسی پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھایا تھا۔ اور پلیز لنچ میں میرے لیے اتنی محنت نہ کرنا، بلکہ کچھ آرڈر کر دیجیے گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹنا تھا، اس چیز کو بگڑانے نہیں، میں مما کو دکھاؤں گا تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا اچھا پراٹھا بناتی ہو۔ بازل نے شرارتی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا کیونکہ زرنور نے اسے مارنے کے لیے بیلن اٹھا لیا تھا۔ اف، کتنا مشکل کام ہے یہ پراٹھا بنانا۔ وہ نڈھال کرسی پر گر گئی تھی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا کیونکہ اب اسے بھی بھوک لگنے لگی تھی۔ السلام علیکم باجی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اس نے آواز پر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ سکینہ تم؟ خوشی سے وہ چیخی تھی۔ جی باجی جی۔ سکینہ بیچاری گڑبڑا گئی تھی۔ آج سے پہلے تو زرنور نے اسے ہنس کر نہ دیکھا تو اب یہ خوشی۔ اس نے مشکوک نظروں سے اپنی باجی کو دیکھا۔ تم تو 2-4 دن سے چھٹی پر تھی، آج کیسے آ گئی؟ زرنور نے مسکرا کر اسے دیکھا کیونکہ سکینہ کی شکل میں اسے بھوک کا علاج نظر آ رہا تھا۔ سکینہ ان کے گھر کی پرانی ملازمت تھی جو اپنی بہن کی بیماری کی وجہ 4 دن کی چھٹی پر تھی۔ وہ نہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، آپ میری تنخواہ سے کاٹ لینا جی، اس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں بتاؤ کتنے چاہئیں؟ زرنور نے فوراً پوچھا تھا۔ وہ جی بس 2000 ہی چاہئیں، سکینہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ اسے ذرا امید نہیں تھی کہ اس کے مالکن کی یہ نخریلی بیٹی
بیٹی اتنی آسانی سے مان جائے گی، میں ابھی لے کر آتی ہوں، تم جب تک میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا دو۔ اس نے فرمائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے باجی جی ابھی بنا دیتی ہوں، بس 5 منٹ لگیں گے، سکینہ کہتی فوراً کاؤنٹر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ اسے زرنور کی خوشگوار رویے کی وجہ سے اب سمجھ آ رہی تھی۔ پھر جب تک زرنور پیسے لے کر آئی اس نے مزید مزیدار سا پراٹھا اور آملیٹ اور چائے کا بھاپ اڑاتا کپ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے سکینہ کو پیسے دے کر فارغ کیا اور کرسی پر بیٹھ کر مزے سے ناشتہ کرنے لگی۔ بیچارہ بازل، اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا پراٹھا کھانا۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ پاس پڑا اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا جہاں پاپا کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی آخری نوالہ بنا کر منہ میں ڈالا اور برتن سمیٹ کر سائڈ پر کیے۔ السلام علیکم پاپا۔ اس نے کرسی پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر گلے میں ڈالا اور چائے کا کپ پکڑتی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسی ہے میری بیٹی؟ عباد بخاری نے پیار سے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں پاپا، آپ دونوں تو گاؤں جا کر ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر دونوں پیر اوپر کر لیے تھے اور پاس پیرا لوشن اٹھا کر گود میں رکھتے ناراضگی سے کہا تھا۔ اس کے انداز پر عباد بخاری ہنس پڑے تھے۔ ارے نہیں پاپا، پاپا کی پرنسیشن ہم آپ کو کبھی بھول سکتے ہیں کیا؟ اچھا تو پھر جلدی سے بتائیے کہ کب واپس آ رہے ہیں؟ زرنور نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، بس انشاءاللہ اس اتوار تک آ جاؤں گا۔ یہ لو اپنی مما سے بات کرو۔ عباد بخاری نے جواب دے کر فون اپنی بیگم زہرا بخاری کو پکڑا دیا تھا۔ السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ اور بازل کیسے ہو؟ اور مہین سے بات ہوئی تمہاری؟ کیا کہہ رہی تھی؟ جی مما، میں اور بازل دونوں ٹھیک ہیں اور آپ ہی سے کل رات کو ہی بات ہی کی تھی میری، وہ کل ہی تو پیرس سے واپس آئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ شام تک آ جائیں گی یہاں۔ اس نے تھوڑا سا آگے ہو کر خالی کپ سینٹر ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ سے ٹیک لگا کر ہٹ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اتوار تک آنے کی کوشش کریں گے، تم بازل سے لڑنا نہیں اور اپنا خیال رکھنا، انہوں نے تنبہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مما، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زرنور نے موبائل آف کر کے ٹیبل پر رکھا اور گود میں سے کش اٹھا کر صوفے پر رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ زہرا بخاری کی غیر موجودگی میں اسے ایک چیز کی آزادی تھی اور وہ تھی اس کی نیند۔ 2 کام کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ہی تیار رہتی تھی، ایک سونا اور دوسرا چائے پینا، جس میں سے ایک کام وہ اپنی بخوبی کر رہی تھی، یعنی نیند پوری کرنے کا۔ وہ آج پورے 3 دن بعد یونیورسٹی آئی تھی۔ کافی لیکچرز اس کے مس ہو گئے تھے، اس لیے فری پیریڈ میں وہ تینوں لائبریری آ گئے تھے۔ مناہل میگزین پڑھ رہی تھی جبکہ لائبہ امر بیل پڑھنے میں مصروف تھی اور زرنور نوٹس بنا رہی تھی۔ مسلسل لکھنے اور جھکنے کی وجہ سے اس کی انگلیوں اور گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے کام ورک کر سر کرسی کی پشت سے ٹکایا تھا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دبانے لگی۔ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں یار ابا، تو بھوک بھی لگ رہی ہے، زرنور نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ صحیح میں یار، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ مناہل ہے؟ میگزین فولڈ کر کے ٹیبل پر رکھا۔ اور مجھے بھی، لائبہ نے بھی کتاب اپنے چہرے سے ہٹا کر کہا۔ اچھا تو ایسا کرو، تم یہ سب سمیٹو جب تک میں کچھ بکس ایشو کروا لو، پھر کینٹین چلتے ہیں، زرنور نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر سے اپنا لائبریری کارڈ اٹھا کر کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ تینوں باہر آئی تو موسم بڑا پیارا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر کہیں کہیں کالے بادلوں کا ڈھیرا تھا۔ لائبریری میں جا کر تو انسان دنیا سے ہی کٹ جاتا ہے، لائبہ نے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ یہ حیدر کو کیا ہوا؟ مناہل کی حیرت بھری آواز پر ان دونوں کے کان پہلے اسے دیکھا، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں سامنے گراؤنڈ کو جہاں گھاس پر درخت سے ٹیک لگائے احمد بیٹھا تھا، اس کے کندھے پر سر رکھے حارث کے برابر میں بیٹھا تھا، جبکہ اس کے پیروں پر سر رکھے اور کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے دنیا ما فیہا سے بے خبر تیمور لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہینڈ فری حارث نے اپنے فون میں کنیکٹ کی ہوئی تھی، جس کا ایک سرا اس کے کان میں تھا اور دوسرا احمد کے تھا۔
اور دونوں ہی تقریباً اپنے اپنے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر حیدر اور اسرار سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، جو کہ خاصی حیرانی کی بات تھی، کیونکہ وہ حیدر ہی کیا جو سکون سے بیٹھ جائے، پوری یونی میں سپلنگ کی طرح گھومتا رہتا تھا، کبھی اس کا چہرہ کبھی اس کو مارا، آتے جاتے اسٹوڈنٹ سے پنگے کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا، اور کبھی تو بنا کسی وجہ کے کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑ کر اس کی دھلائی کر دیتا۔ پوری یونی اس سے عاجز آئی ہوئی تھی۔ اب اگر وہ اتنی خاموشی کے ساتھ بے حس و حرکت بیٹھا ہو تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ وہ تینوں کینٹین جانے کے بجائے سیدھی گراؤنڈ میں آ گئی تھی۔ تم کو کیا ہوا حیدر؟ مناہل نے تشویش سے پوچھا۔ تو حیدر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اس دفعہ لائبہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا لائبہ، حیدر نے اداسی سے کہا کر دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا، یا پھر ان تینوں میں سے کسی نے کچھ کہا؟ مناہل نے تیمور، احمد اور حارث کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ابھی تک اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ اس دفعہ حیدر نے جھکے سر کے ساتھ ہی جواب دیا تھا۔ حیدر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو پھر ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جلدی بتاؤ نا، میں یہ کتابیں تمہارے سر پر مار دوں گی، سمجھے؟ ذرنور نے موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسے غصے سے گھورا تھا، جو ابھی بھی اشو کر لائی تھی۔ دھمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ جب ہی تو حیدر نے خود پر طاری کی ہوئی اداسی کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیا تھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر سامنے کر کے فوراً پیچھے کی جانب گھسا تھا، کہیں ذرنور سچ میں ہی اسے کتابیں نہ مار دے، کیونکہ وہ ایسا کر سکتی تھی۔ ویٹ بتاتا ہوں نا، اس کو تو نیچے رکھو۔ ذرنور نے کتابیں نیچے رکھ دی تھی، لیکن وہ ابھی بھی تیز نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ حیدر کو پھر سے اداسی کا دورہ پڑا تھا۔ کون چھوڑ کر چلی گئی؟ ان تینوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے دوست، میرا پیار۔ حیدر نے سر اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا اور پھر سے جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری یادداشت واپس لانے کے لیے یہ کتابیں تمہارے سر پر مارنی ہی پڑیں گی۔ ذرنور نے غصے سے حیدر کو دیکھا۔ مار ہی دو ذرنور، مناہل نے بھی اسے گھورا تھا۔ اچھا بتا رہا ہوں، میری چینا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا تھا، جبکہ ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر؟ اور وہ بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا سیریس؟ ایک نمبر کا فلرٹی حیدر کبھی زویا کے ساتھ نظر آتا تو کبھی ایمن کے ساتھ۔ کتنے تو نہ جانے اس کے بریک اپس ہو چکے تھے، لیکن کبھی اس نے کسی کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا۔ اور اب یہ چینا نہ جانے کون تھی جس کی وجہ سے وہ اداس مجنون بنا ہوا تھا۔ یہ چینا کون ہے؟ لائبہ نے اجبنے سے پوچھا۔ میرے گھر کے سامنے رہتی تھی، اس نے اداسی سے کہا۔ تھی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کہاں گئی وہ؟ مناہل نے پوچھا۔ وہ لاہور چلی گئی۔ مناہل میں کیا کروں، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، حیدر نے غمگین لہجے میں کہا۔ تم نے اسے روکا نہیں؟ ذرنور نے ہمدردی سے پوچھا تھا۔ روکا تھا میں نے اسے زردی، لیکن وہ نہیں رکی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ صبر کرو حیدر، اگر وہ تمہارے نصیب میں ہوئی تو تم کو ضرور ملے گی، لائبہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ورنہ تو اس کے آنسو بس نکلنے ہی کو تھے۔ اگر وہ میرے نصیب میں ہوتی تو مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی۔ اور ان تینوں کو دیکھو، میرا ذرا سا خیال نہیں۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ بہت بری بات ہے، تم لوگوں کو اپنے دوست کا کوئی احساس نہیں؟ مناہل نے خفگی ان کو دیکھا۔ تیمور نے تو کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سنا، جبکہ احمد اور حارث نے بھی کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، بس سر اٹھا کر ان چاروں کو دیکھا، ایک مسکراہٹ پاس کی اور دوبارہ موبائل پہ جھک گئے۔ اس لاش کو تو ہوش دلاؤ، کیسے مدہوشوں کی طرح بے ہوش پڑا ہے، ابھی کسی پروفیسر نے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی باتیں سنائیں گے، ہمیں جامعہ کی تقدس کا خیال نہیں۔ ذرنور نے غصے سے تیمور کو گھورا۔ ارے چھوڑو نا، تم دفع کرو ان فضول انسانوں کو۔ حیدر ان کو دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا۔ حیدر بتاؤ نا، یہ چینا کیسی تھی؟ مطلب کیسی دکھتی تھی؟ کیا بہت خوبصورت تھی وہ؟ لائبہ نے ایک ہتھیلی گال کے نیچے رکھے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ اب اس نے مسکرا کر لائبہ کو دیکھا۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کہ کیسی تھی وہ؟ اتنی خوبصورت تھی کہ اگر میں ساری زندگی بھی بیٹھ کر
اگر اس کو دیکھتا رہوں تو میرا دل نہ بھرے۔ احمد نے فون پر سے نظریں ہٹا کے سامنے دیکھا جہاں وہ تینوں اشتیاق سے حیدر کو دیکھ اور سن رہے تھے، اور حیدر مسکرا کر بولتا دو آسمانوں کی جانب نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر اپنے سر پر رکھے سوئے ہوئے تیمور کو دیکھا، اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر اس نے حارث کو کھنی ماری تھی جس سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تو احمد نے اسے کوئی اشارہ کیا تھا، جس کو سمجھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ہینڈ فری نکال کر پاکٹ میں رکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے حیدر کو دیکھا جو ابھی تک دور خلا میں دیکھے بولے جا رہا تھا، وہ سر جھکتا کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ احمد اپنا فون جیب میں رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھے اطمینان سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا گورا سفید رنگ، بڑی بڑی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور یہ بڑے بڑے کان۔ احمد نے نچلا لب دانتوں کے تلے دبا کر اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ بڑے بڑے کان! ان تینوں نے نہ وہ سمجھی سے حیدر کو دیکھا۔ ہاں بڑے بڑے کان، یہ دیکھو یہاں تک آتے تھے۔ حیدر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اب ان کے منہ حیرت سے کھلے تھے۔ حیدر، یہ چینا کیا پی کے پلانٹ سے آئی تھی؟ کیونکہ انسانوں کے تو اتنے بڑے بڑے کان نہیں ہوتے؟ ذرنور نے اچکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، وہ کسی پلانٹ سے نہیں آئی تھی، حیدر نے برا مانتے ہوئے کہا۔ اور ایک منٹ، وہ جیسے چونکا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ انسان ہے؟ اب چونکنے کی باری ان تینوں کی تھی۔ چینا انسان نہیں تو پھر کون ہے؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ دو لڑکی ہے؟ وہ تو میری دوست کی بکری ہے جسے وہ گاؤں سے لایا تھا، حیدر نے معصومیت سے کہا۔ اب تو ان کی زبردست شاخ لگا تھا، آنکھیں اور منہ حیرت سے کھلے تھے۔ ارے میں حیدر ہوں حیدر، ایسے ہی تو کسی کا دل اپنا نہیں دوں گا، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلے شاخ سے لائبہ نکلی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اپنا لیدر کا ہیڈ فون بیگ اس کے کندھے پر مارا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حیدر؟ اتنی دیر سے ہمیں پاگل بنا رہے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ لائبہ ڈیئر، میں تم لوگوں کو بالکل بھی پاگل نہیں بنا رہا تھا، کیونکہ بنے بنائے کو کیا بنانا؟ حیدر نے ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے احمد کو آنکھ ماری اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں مل کر اس کی درگت بناتی وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اف، یہ بدتمیز انسان! ہم تو اس کی ہمدردی میں چلے آئے تھے، اس کو دیکھو، ہمیں ہی پاگل بنا دیا ہے۔ مناہل نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے حیدر کی گردن اس کے دانتوں کے بیچ میں ہی ہو۔ اللہ کرے حیدر تمہیں ایڈنٹس اٹھا کر لے جائیں، ذرنور نے غصے سے کہتے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا تھا۔ بدتمیز آدمی! بھوک ہی مار دی میری تو، لائبہ نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن میری بھوک ابھی زندہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس فضول انسان کے سامنے میری بھوک مر جائے، ذرنور نے کہا تھا جب ہی حارث شاپر میں بہت ساری ٹھنڈی بوتلیں، پانی کی بوتلیں لیے چلے آ رہا تھا۔ ہیلو گرلز، کیا ہوا؟ ختم ہو گیا شو؟ مزہ نہیں آیا؟ حارث نے ہنستے ہوئے ان تینوں کے تپتے ہوئے چہرے دیکھے۔ دانت مت نکالو حارث، تمہیں پتہ تھا تو بتا نہیں سکتے تھے کیا؟ مناہل نے حارث کو گھورا تھا۔ یار مجھے کیوں بلیم کر رہی ہو؟ تم لوگوں کو پتہ تو ہے اس کارٹون کا، پھر بھی؟ حارث نے ہنستے ہوئے شاپر نیچے رکھے۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ ایک شو اور دیکھ کر جانا، اس نے ہنستے ہوئے سوئے ہوئے تیمور کو دیکھا۔ جی نہیں، ہمارے لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ذرنور نے منہ پھلا کر کہا، اور پھر دو تینوں کینٹین کی جانب چلے گئے۔ احمد نے احتیاط سے تیمور کا بھاری سر اپنے پیروں اوپر سے ہٹا کر نیچے رکھا اور حارث کے ہاتھ کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور جیب سے موبائل نکال کر قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ فون میں بیک کیمرہ آن کر کے سامنے فوکس کر دیا تھا، جہاں اب تیمور اور حارث کے ساتھ شاویز، ریاض اور اشگر بھی تھے۔ جیسے ہی میں سٹارٹ کہوں تم سب نے شروع ہو جانا ہے، اوکے؟ احمد نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن۔ ان سب نے بھی ہاتھ اٹھا کر وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ ارے تم سب میرے بغیر ہی شروع ہو گئے۔ جب ہی حیدر بھاگتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی لپسٹک بھی تھی اور وہ نہ جانے کس سے مانگ کر لایا۔ احمد نے اسے تبھی کرتے ہوئے حیدر ڈونٹ ڈو دس کر لایا تھا، بلکہ مانگنا کیا چھین کر ہی لایا ہوئے کہا۔ جہاں یہ کر رہی ہیں وہاں تھوڑا اور صحیح، حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور
نیچے جھک کر تیمور کے دونوں گالوں پر گول گول دائرے بنا دیے تھے، ناک جوکر کی طرح سرخ کر دی تھی اور ماتھے پر 3-4 لائنز کھینچ دی۔ اوکے، روک یہ بھی لگا دے۔ اصغر کیا رہی میں سے 2-3 پھول توڑ کر لایا تھا جو حیدر نے تیمور کے دونوں کانوں کے پیچھے لگا دیے تھے۔ شاویز نے گلابی پھولوں کی بیل کو توڑ کر مور کے ایک خوبصورت دائرے کی شکل کا تاج بنا کر تیمور کے سر پر رکھ دیا تھا، جس سے وہ خاص سا مزاج خیز لگ رہا تھا۔ یہی نہیں، حیدر نے تو اس سے برابر لیٹ کر اس کے ساتھ سیلفی بھی لی تھی۔ چلو بوائز، اپنی پوزیشنز لے لو، احمد نے کہا تو حارث نے شاپر میں سے بوتلیں نکال کر سب کو ایک ایک پکڑائی۔ اب نیچے گھاس پر کوئی عجیب سی شکل والی مخلوق لیٹی تھی اور اس کے پیچھے اور سائڈ پر سب ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کھڑے تھے۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ گراؤنڈ میں آتے جاتے اسٹوڈنٹ رک رک کر دیکھ رہی تھی، کچھ باقیوں کو بھی بلا رہے تھے۔ جبھی ہجوم میں سے نہایت ہی کمزور جسم کا بڑے فریم کے چشمے وجاہت نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوک کی آدھی بھری بوتل تھی۔ بھائی، اس کا خیر میرا بھی حصہ ڈالنے دیجیے، وجاہت نے اپنی پتلی آواز میں سب کو مخاطب کیا اور اپنی ناک پر پھسلتے چشمے کو دوبارہ ناک پر جمایا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ تم بھی، حارث نے فراخ دلی سے کہا، جبکہ حیدر نے اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا تھا۔ اوکے، 1 2 3 اسٹارٹ۔ اور یہاں احمد کا اسٹارٹ کہنا تھا کہ ان سب نے بوتلز کی ڈھکن ہٹا کر تیمور کی جانب کر دی تھی۔ حیدر چونکہ اس کے سر کے پاس کھڑا تھا، اس کی بوتل کا رخ سیدھے تیمور کے چہرے کی جانب تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈی بوتل کی دھار تیمور کے چہرے پر پڑی، وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، کون ہے کون ہے؟ وہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ پانی ختم ہوا تو وہ سب ہٹے۔ بے غیرتوں، یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ سارے کپڑے خراب کر دیے میرے۔ چھوڑوں گا نہیں میں تم سب کو۔ تیمور نے غصے سے ان سب کو گھورا تھا جو ہنستے بے حال ہو رہے تھے۔ اشغال ہنستے ہنستے نیچے گر گیا۔ ارے کیا ہوا؟ اوہ تیمور، یو آر لکنگ سو فنی۔ گیا تم سب کو ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ تیمور نے حیرت سے پورے گراؤنڈ میں دیکھا جہاں سب ہنسی سے بے حال ہوتے ایک دوسرے پر گر رہے تھے، اور کچھ تو اپنا فون میں تیمور کی تصویر بھی کھینچ رہے تھے، باقی سب تو دور دور کھڑے رہے تھے۔ اس کے پاس وجاہت کھڑا تھا جو اپنے فون میں اس کی تصویر لے رہا تھا۔ تیمور نے اس کی ہی گردن پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کیا ہے؟ بس میری تصویر کیوں کھینچ رہے ہو؟ ہاں، تیرے یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ ہاں بول، تیمور نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بھائی بھائی چھوڑو بھائی، بیچارے وجاہت کی شکل رونے والی ہو گئی تھی جب ہی احمد ہنستے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اسے چھوڑ دے تیمور، اس کی کیا غلطی؟ احمد نے اس کو چڑھایا جو فوراً ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لوگ مجھ پر ہنسے کیوں رہے ہیں؟ تیمور نے نہ سمجھی سے احمد کو دیکھا۔ رک میں بتاتا ہوں۔ احمد نے اپنا فون نکالا اور اس میں فرنٹ کیمرہ لگا کر تیمور کے سامنے کیا۔ فون میں نظر آتے اپنا چہرہ پر نظر پڑتے ہی اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ ہلکی دھاڑی والے چہرے پر گالوں نازک اور ماتھے سے سرخ رنگ کا پانی ٹپک رہا تھا۔ پورے چہرے پر عجیب سے لال رنگ کے دھبے بن چکے تھے۔ ایک پھول کان میں پھنسا تھا، دوسرا آدھ لٹکا اس کے گربان میں گر رہا تھا، اور جو تاج اصغر نے رکھا تھا اس کے سر پر وہ بھی ایک سائڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسری سائڈ سے آدھے سر پر تھا۔ کچھ پھولوں کی پتیاں اس کے چہرے پر چپکی ہی تھی۔ بال سارے بے ترتیب سے ہو گئے تھے، آدھے گھڑی ہو گئے تھے اور آدھے بالکل چپک گئے تھے۔ یہ کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ؟ تیمور نے حیرت اور غصے سے کہا، اور اگلے ہی لمحے خود بھی ہنس پڑا اور ہنسی سے بے حال ہوتے حیدر کے پاس چلا گیا۔ حیدر کے بچے، یہ تیرا ہی کارنامہ ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے حیدر کے کندھے پر ایک پنچ مارا۔ بچاؤ بچاؤ، بھوت بھوت! حیدر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا ہنستے ہوئے تیمور سے دوڑ رہا تھا۔ آ جاؤ سب اس غیر انسانی مخلوق کے ساتھ ایک سیلفی ہو جائے۔ شاویز ہنستے ہوئے اپنا فون نکالا۔ اب حیدر، اشعث، ریاض احمد اور حارث پیچھے کھڑے تھے اور تیمور کو انہوں نے اپنے آگے بٹھایا ہوا تھا، جبکہ شاویز سے تھوڑا آگے کھڑا تھا اور وکٹری کا نشان بنا کر سیلفی کلک کی تھی۔ ایک سیلفی تیمور نے خود لی تھی ان سب کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے۔ پھر بہت ساری سیلفیز لینے کے بعد وہ سب نیچے گھاس پر ہی لیٹ گئے تھے۔ اب تو تجھے سبق مل گیا نا بیٹا،
ٹائم سونے کا؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا، میری توبہ! جواب میں رات کے علاوہ کسی ٹائم سوں تو؟ تیمور نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے، ابے تیمور تو بڑی کام کی چیز ہے، ابھی تیری تصویر پوسٹ کی 20 لائکس مل گئے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے موبائل کی اسکرین سامنے کی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے تصویر تھی۔ چلو سب کنٹینٹ چلاتے ہیں، اور تیمور تو پہلے اپنا حلیہ درست کر جا کے، ورنہ ان لڑکیوں نے چیخیں مار مار کر پوری یونی سر اٹھا لینی ہے۔ احمد نے کھڑے ہوئے کہا، صحیح کہہ رہا ہے یار، یونی پرسنلز کا کباڑ کر دیا تم لوگوں نے۔ تیمور نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا اور بوائز واش روم کی جانب بڑھ گیا اور 2 کینٹین آگے عباد بخاری اور زارا بخاری کے 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑی ماہین، جس کی عباد بخار کے دوست کے بیٹے سے 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اس سے چھوٹی زرنور جو ماسٹرز کر رہی تھی، اور سب سے چھوٹا بازل جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے۔ زارا اور عباد بخاری اپنے دوست کے بچوں کی شادی میں گاؤں گئے تھے، جس کی وجہ سے ماہین، بازل اور زرنور کے اکیلے ہونے کے خیال سے رہنے آئی ہو۔